وفاقی کابینہ میں بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے معاملے پر وزیر خزانہ حماد اظہر کے ساتھ منہ ماری میں شرمندگی کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم عمران خان نے ملکی خزانے کی کنجی شوکت ترین کو دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ حالانکہ شوکت ترین پیپلز پارٹی کے سابق دور حکومت میں ناکام وزیر خزانہ ثابت ہو چکے ہیں۔ 10 سال قبل پیپلز پارٹی دور حکومت میں وزارت خزانہ چلانے والے شوکت ترین نے تصدیق کی ہے کہ ملکی معیشت سے متعلق کلیدی فیصلے کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس کے وہ کنوینر ہوں گے۔ ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے مساوی ہوگا، تاہم انہیں وفاقی کابینہ میں اس لیے شامل نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کے خلاف نیب میں کیس چل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کیس ختم ہوگا، شوکت ترین کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 1 اپریل کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت شدید سستی کا سامنا کرنا پڑا جب بھارت کے ساتھ کاٹن اور چینی درآمد کرنے کے فیصلے پر کابینہ کے کئی اراکین نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ اس پر عمران خان نے حماد اظہر کو غصے میں پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کس کے کہنے پر کیا؟ جواب میں حماد اظہر نے کمال معصومیت سے سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ نے چند روز قبل خود ہی تو مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سن کر کپتان لاجواب ہو گئے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے بھارت سے تجارت کا فیصلہ عبوری طور پر ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ بیرسٹر حماد اظہر سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کے بیٹے ہیں۔ چند روز قبل حماد اظہر نے کئی سال پہلے عمران خان کے ساتھ لی گئی اپنی ایک یادگار تصویر شیئر کی تھی جب حماد اظہر اسٹوڈنٹ تھے اور عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوا کرتے تھے۔ تاہم حماد اظہر نے کپتان کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں باور کرا دیا کہ ان کی کابینہ کرکٹ ٹیم نہیں جس کے کھلاڑی نکالے جانے کے خوف سے غلط بات بھی سن لیتے تھے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ اپنے کپتان کو بھری کابینہ کے اجلاس میں شرمندہ کرنے والے حماد اظہر کو اپنی اس حرکت کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی؟ چنانچہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حماد اظہر عبوری طور پر وزیر خزانہ بنائے گئے ہیں اور شوکت ترین اصل وزیر خزانہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو فارغ کرنے کے بعد عمران خان نے حماد اظہر کو وزیر خزانہ بنایا تو ان کی بہت تعریفیں کی گئی تھیں۔ تاہم 1 اپریل کو کابینہ کے اجلاس میں بھارت سے تجارت شروع کرنے کا مدعا جائز طور پر کپتان پر ڈالنے کی غلطی کرنے کی پاداش میں حماد اظہر اب دوبارہ وفاقی وزیر سے جونیئر وزیر بننے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے کہ چینی کی فراہمی بہتر بنانے اور چھوٹے صنعت کاروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارت سے سستی چینی اور کپاس درآمد کی جائے۔ حماد اظہر نے وزارت کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ بھارت میں یہ اجناس باقی دنیا اور پاکستان سے کم نرخوں پر دستیاب ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ البتہ 1 اپریل کو جب یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں زیر غور آیا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید اور ڈاکٹر شیری مزاری نے اپنے ہی ادارے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ اس معاملے میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سربراہ بھی وزیر اعظم عمران خان تھے اور انہی کی نگرانی میں کمیٹی نے بھارت سے تجارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بقول حماد اظہر، بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کے فیصلے کی منظوری بھی وزیر اعظم نے دی تھی۔ تاہم کابینہ کے اجلاس میں تنقید کے بعد جب حماد اظہر نے اصل کہانی کھول دی اور مدعا وزیر اعظم پر ڈال دیا تو کپتان نے اپنی عزت بچاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک تجارتی تعلقات بحال نہیں ہو سکتے جب تک انڈیا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھارتی دستور کی شق 370 کو بحال نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اس شق کے تحت بھارتی تسلط میں کشمیری عوام کو کسی حد تک نیم خود مختاری حاصل تھی اور انہیں اپنے علاقے پر بعض مخصوص حقوق دیے گئے تھے۔ نریندر مودی کی حکومت نے 5 اگست 2019 میں یک طرفہ طور پر اس شق کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کو وفاقی اکائیوں میں تبدیل کر دیا تھا اور اس خطے کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں 1 روز پہلے کیے گئے ECC کے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کابینہ نے وزیر اعظم پر اظہار عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اس معاملے کا یہ پہلو بھی کم دلچسپ نہیں ہے کہ وزیر اعظم وزارت تجارت اور ٹیکسٹائل کے نگراں وزیر بھی ہیں۔ اسی وزارت نے بھارت سے کپاس درآمد کرنے کی تجویز دی تھی جسے وزیر اعظم عمران خان نے 26 مارچ کو منظور کیا تھا۔ واضح رہے کہ کسی وزارت کا کوئی فیصلہ نگراں وزیر کے دستخط کے بغیر ECC میں غور کے لیے پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقدہ ECC اجلاس میں تجویز کو منظور کر لیا گیا۔ تاہم بعض تنقید کے بعد عمران خان نے ہی کابینہ اجلاس میں ECC کے پہلے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے اس حوالے سے اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تجارت کے انچارج وزیر کے طور پر 26 مارچ 2021 کو بھارت سے کاٹن اور چینی درآمد کرنے کی منظوری دی تھی، جبکہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی اس حوالے سے ٹویٹس میں بتا چکے تھے کہ وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا کپتان کا کابینہ اجلاس میں اس حوالے سے حماد اظہر سے سوال محض ڈرامے بازی تھی۔ کل ECC نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی جائے گی، کپاس، یان اور چینی امپورٹ کی جائے گی۔ آج جب ECC کا یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش ہوا تو وہاں پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت کئی جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ جب تک بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے اس کو واپس نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک یہ بھارت کے ساتھ جو معمول کے تعلقات ہیں بحال نہیں ہو سکتے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ای سی سی ہے اس نے خود ہی اپنے طور پہ فیصلہ کیا تھا؟ کیونکہ حماد اظہر صاحب کا بطور وزیر خزانہ کل پہلا دن تھا اور سمری جو ہے بھارت کے ساتھ تجارت کی وہ پہلے سے منظور ہو چکی تھی. اور سمری کس نے منظور کی تھی جناب؟ یہ سمری جو ہے یہ 26 مارچ 2021 کو منظور کی گئی تھی اور ایز اے منسٹر انچارج فار کامرس جناب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے سمری کو منظور کیا تھا. دی آنریبل پرائم منسٹر ان ہز کیپیسٹی ایز منسٹر انچارج فار کامرس ہیز سین اینڈ آتھورائز دی سبمیشن آف دا سمری ٹو دی ای سی سی. تو ای سی سی نے یہ سمری اس لیے منظور کی کہ یہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے اس کو منظور کیا تھا اور اس کے بعد ای سی سی نے فیصلہ کر دیا. لیکن کابینہ کے اجلاس میں جب اس کے سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کا فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو کس نے کنونس کیا تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں جو مشیر تجارت ہیں جناب عبدالرزاق داؤد صاحب، ان کی ایک ٹویٹ ہے 29 مارچ کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میٹنگ واز ہیلڈ ود پرائم منسٹر عمران خان، ایسکلیٹنگ پرائسز فار کاٹن یارن ور ڈسکسڈ. اور اگلی ٹویٹ میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ آل اسٹیپس بی ٹیکن تھرو کراس بارڈر امپورٹس آف کاٹن یارن انکلوڈنگ بائی لینڈ. A summary will be presented at the next ECC to ensure availability of the cotton and yarn in the coming months. تو یہ جو عبدالرزاق داؤد صاحب اور وزیر اعظم عمران خان یہ دونوں آن بورڈ تھے. ان دونوں کی مرضی سے بھارت سے تجارت کھولنے کا فیصلہ ہوا اور ای سی سی نے اس کی منظوری دی. اس واقعے کے بعد میڈیا میں حماد اظہر کے اختیارات اور اتھارٹی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ عمران خان اور حکومت کی حیثیت کے بارے میں بھی نئے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. بعض حلقے اسے جنرل باجوہ کی پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے نئی پالیسی اور حکومتی اختلافات قرار دے رہے ہیں. مبصرین کے خیال میں ایسا انہی حالات میں ہوتا ہے جب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کسی شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کس تجویز یا مشورے پر دستخط ثبت کر رہا ہے، یا پھر ملک میں فیصلہ کرنے والے ادارے ایک سے زیادہ ہوں، یعنی کابینہ سے بھی اوپر کوئی ایسی اتھارٹی ہو جب ایک ادارے میں کیا گیا کوئی فیصلہ پسند نہیں آیا تو دوسرے ادارے یعنی کابینہ سے اسے مسترد کروا دیا گیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ای سی سی اور وفاقی کابینہ میں یک بعد دیگرے ایک ہی معاملے پر دو متضاد فیصلوں سے بھارت کے ساتھ قیام امن اور خطے میں معاشی اور مواصلاتی اشتراک و تعاون پر پاکستان کے اعلانات کی سنجیدگی کے حوالے سے بھی شبہات پیدا ہوئے ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ جب حکومت ہی کے دو ادارے بھارت سے تجارت شروع کرنے کے معاملے پر کسی ایک حکمت عملی پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر آرمی چیف کے اس اعلان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جنگ کی بجائے امن کا راستہ تلاش کر کے ہی برصغیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. یہ معاملہ وفاقی حکومت کی کارکردگی، فیصلہ کرنے کے ناقص طریقے، اہم ترین معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکامی اور ہماری ریاست کے اہم ترین اداروں کے درمیان تعاون کی کمی کی چغلی کھاتا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.